السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دریائے سندھ پر 6 نئے کینالز قائم کرنے کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں احتجاج ہر آئے دن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا گھروں سے نکلنا مشکل کر دیا ہے عوام نے۔ آج میرا سندھ میں دوستوں سے رابطہ ہوا، جب ڈسکشن کی کہ کیا صورتحال ہے، تو میں سن کر چونک گیا کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے نماز عید بھی عیدگاہوں میں نہیں پڑھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز عید کے لیے عیدگاہوں تک نہیں جا پاتے پیپلز پارٹی کے رہنما۔ عوام اتنی بفری ہوئی ہے، اتنی غصے میں ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس میں ملوث ہے۔ پیپلز پارٹی کی منظوری کے بغیر، پیپلز پارٹی کی رضامندی کے بغیر کینالز بن ہی نہیں سکتے۔ اور صدر مملکت آصف علی زرداری، جو اس وقت بیمار ہیں شدید، انہوں نے نواب شاہ میں عید کی، اور عید کرنے کے بعد ان کو کراچی لے جایا گیا اور ضیاء الدین ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کرونا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین، ان کے جو ذاتی معالج ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے اس بات کی۔ ایوان صدر سے بھی جاری ہوا ہے پریس ریلیز، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین نے تصدیق کی ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے مختلف جو ٹیسٹ لیے گئے ہیں، ان میں سے پتہ چلتا ہے، تصدیق ہوتی ہے کہ ان کو کرونا ہوا ہے اور آئسولیشن میں ڈال دیا گیا ہے، آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت کو ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو اسی صدر مملکت کے لیے یہ تاثر عام ہو چکا ہے، بلکہ چیزیں سامنے آئی تھی، پیپلز پارٹی اس کو نہیں مان رہی۔ میٹنگ کے منٹس آئے کہ میٹنگ صدر مملکت کی سربراہی میں ہوئی تھی 6 اگست 2024 کو، اور اس میں یہ طے کیا گیا، فیصلہ کیا گیا کہ چولستان کے غیر آباد علاقوں کو آباد کرنے کے لیے 6 نئے کینالز قائم کیے جائیں دریائے سندھ پر۔ دریائے سندھ میں ایکچولی مسئلہ کیا ہے؟ دریائے سندھ میں پانی ہے نہیں، ہوتا نہیں ہے، سندھ سوکھ رہی ہوتی ہے۔ سندھ کے عوام کو خدشات اس پہ ہیں کہ بھائی، آپ ایک طرف کالا باغ ڈیم کا معاملہ اٹھایا تھا تو کالا باغ ڈیم عوام نے احتجاج کیا، کے پی کے عوام نے احتجاج کیا کہ کے پی کے نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ سندھ والوں نے کہا سندھ خشک سالی کا شکار ہو جائے گی، تو کالا باغ ڈیم ایک متنازع ہو چکا اور کالا باغ ڈیم رک گیا۔ اب 6 مزید نئے کینالز پنجاب میں قائم کرنا دریائے سندھ پہ، جب دریائے سندھ خشک پڑا ہوا ہے تو اس پہ پانی کہاں سے لائیں گے 6 کینالز کے لیے؟ آپ پہلے دریائے سندھ کی جو ضرورت ہے سندھ والوں کی، یہ ٹیل پہ ہے نا سندھ، اور میں اس دن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہا تھا، تو مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہمارے علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ٹیل والوں کا آخری جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا پانی پہ حق، دریا پہ حق پہلے بنتا ہے، بعد میں اوپر والوں کا بنتا ہے۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے بقول مولانا فضل الرحمان کے، کہ علماء اس پہ متفق ہیں کہ پہلے حق ٹیل والوں کو، سندھ میں کہتے ہیں پچھڑی والوں کو بنتا ہے، سندھ میں کہتے ہیں، تو پچھڑی والے سندھ ہے تو ان کا حق بنتا ہے بھائی، ان کی ضرورت پانی کی پوری ہو۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دریائے سندھ کا پانی ضائع ہوتا ہے، سمندر میں جا رہا ہوتا ہے۔ بھائی، سمندر میں جانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ سمندر میں تقریباً 10 MF پانی، 10 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے، یہ پانی کم از کم بھی سمندر میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ سمندر کی جو زندگی ہے، مچھلیاں ہیں، جھینگا ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں، مینگروز ہیں، تو یہ ان کے لیے ضروری ہے بھائی، ایک بات، نہیں تو وہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ سمندر کو میٹھا پانی نہیں جائے گا تو سمندر خشکی کی طرف، زمین کی طرف آتا ہے۔ ٹھٹھا کی بہت ساری زمینیں
میٹھا پانی سمندر کو نہ ملنے کی وجہ سے سمندر کھا چکا ہے۔ سمندر تو اگر پانی میٹھا دریا کا پانی سمندر کو نہیں جائے گا تو سمندر تو پوری سندھ کھا سکتا ہے بھائی۔ جب ٹھٹھا کی زمینیں کھا چکا ہے، بہت زیادہ تعداد میں کھا چکا ہے سمندر، تو پھر مزید بھی کھائے گا۔ تو اس لیے پانی نیچے جانا ضروری ہے سمندر میں، ضائع نہیں اس کو کہہ سکتے۔ آپ گوگل پہ جائیں، اے آئی سے پوچھیں، آپ کسی ماہر سے پوچھیں، پانی کے ماہرین سے پوچھیں تو آپ کو یہی بتائیں گے۔ تو دریائے سندھ میں وہ دریائے سندھ پورت نہیں کر رہا کہ 10 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے سمندر میں جائے۔ سندھ کی زمینیں خشک ہو رہی ہوتی ہیں، سندھ میں کسان جو ہے، زمیندار جو ہے، وہ پانی کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے۔ آپ 6 نئے کینالز بنا رہے ہیں، تو سندھ اس وقت جل رہا ہے بالکل۔ لوگوں میں اتنا غصہ ہے، عوام میں۔ سندھ میں شاید ایم آر ڈی تحریک میں بھی اس طرح سندھی متحد نہیں ہوئے تھے جس طرح ابھی کینالز کے خلاف نکلے ہیں ہر طبقہ۔ ایون پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جو ورکر ہیں وہ خوش نہیں ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے فیصلوں سے۔ صدر آصف علی زرداری کا فیصلہ ہے، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے مشاورت نہیں کی گئی، ان کو بھی جھانسا دیا ہے زرداری صاحب نے، ان کو بھی اندھیرے میں رکھا ہے۔ مراد علی شاہ ادھر بھڑکیاں مار رہے ہیں کہ جی غلط منٹس جاری کیے گئے تھے، کوئی اجلاس نہیں ہوا، سندھ کی مرضی کے بغیر کینال نہیں بن سکتے، پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر کینال نہیں بن سکتے، پیپلز پارٹی وفاقی حکومت گرا سکتی ہے۔ یہ اس طرح کی بھڑکیاں مار رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ۔ بھائی تو گرائیں حکومت، وفاقی حکومت نہیں، وفاقی حکومت نہیں گرائیں گے، کیوں کہ وفاقی حکومت گرے گی تو مراد علی شاہ کی حکومت بھی گرے گی، پیپلز پارٹی کی حکومت بھی سندھ میں نہیں رہے گی۔ تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میں نے پہلے بھی ویلاگ جو کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ آصف علی زرداری کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، لاڑکانہ شہر میں جلائے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے جھنڈے اتار کر لوگوں سے چھپ کر گزر جاتے ہیں، جھنڈے اپنے پیپلز پارٹی اور پاکستان کے جھنڈے سرکاری جو ہوتے ہیں وزراء، وہ جھنڈے اتار کر ڈگیوں میں رکھ دیتے ہیں بھائی، ایسے کالے شیشے بند کر کے نکل جاتے ہیں لوگوں سے تو آنکھ چرا کے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا حال ہے کہ عید نماز بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اپنے گھروں میں پڑھی ہے، عیدگاہوں تک جا نہیں پائے۔ یہ سندھ میں احتجاج لوگوں نے جو غم و غصہ جو ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف، پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کے خلاف ہے۔ اب آصف علی زرداری صاحب بیمار ہوئے ہیں، مجھے کسی دوست نے پوچھا میرے سے، بلکہ مجھے کہا کہ یہ سیاسی بیماری تو نہیں ہے۔ میں نے کہا سیاسی بیماری کیوں ہوگی، ان دنوں میں کیوں ہوگی بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 اپریل آ رہی ہے، گڑھی خدا بخش میں جلسہ ہونا ہے 4 اپریل کا بھٹو صاحب کا، تو زرداری صاحب اس سے بچنے کے لیے بیماری کا بہانہ کر دیا ہو، بھائی کرونا ہو گیا ہے، اسپتال میں داخل ہو جاؤ۔ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ اگر لوگ نہیں آتے، کم آتے ہیں تو بھی بے عزتی ہے، تو بھی انسلٹ ہے پیپلز پارٹی کی۔ صدر مملکت موجود ہوں، بلاول بھٹو زرداری موجود ہوں، تقریریں کر رہے ہوں اور کراؤڈ نہ ہو، عوام کم ہو، کیونکہ اس وقت جو 4 اپریل کو لوگ آتے تھے نا، وہ ان کینالز کی وجہ سے ان میں سے بہت بڑی تعداد ناراض ہے کینالز کے معاملے پر۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ گڑھی خدا بخش نہ جائیں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر۔ تو آصف علی زرداری صاحب پارلیمان سے خطاب میں تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی میں خوش نہیں ہوں اور صوبے خوش نہیں ہیں، کیونکہ تو وزیر اعظم کو تو مشورہ دے دیا کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں جب تک صوبے راضی نہیں ہوتے۔ پھر آگے سے ابھی کل ہی یوسف رضا گیلانی نے ایک بات کر دی، اس پہ بھی سندھ میں آگ لگی ہوئی ہے عوام کو۔ یہ عوام کے زخموں پر نمک پاشی کرنے کے مترادف ہے یوسف رضا گیلانی کا بیان۔ تو انہوں نے کہا، یوسف رضا گیلانی
چیئرمین سینٹ ہیں بھائی، پیپلز پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کینالز کے خلاف نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کا وائس چیئرمین یوسف رضا گیلانی، چیئرمین سینٹ، ایک طرف آپ ایک بیان دے رہے ہیں زرداری صاحب کہ ہم خلاف ہیں، ہم راضی نہیں ہیں، صوبے راضی نہیں ہیں، ہمیں تحفظات ہیں، دوسری طرف آپ کا یوسف رضا گیلانی کہتا ہے کہ جی ہمیں کینالز پر اعتراض نہیں ہے۔ تو بھائی کس چیز پہ اعتراض ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کینالز پہ اعتراض نہیں ہے، نہ کینالز کے مخالف نہیں ہیں ہم، کینالز کے حوالے سے تحفظات ہے۔ اب یہ کون سا بیان ہے بھائی؟ مخالف نہیں ہے لیکن تحفظات ہیں، تو تحفظات ہیں تو مخالف ہوئے نا، تو بولے نا کہ مخالف ہیں، نہیں مخالف نہیں ہے، یعنی گول کر رہی ہے معاملہ پیپلز پارٹی۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں بھی شروع میں اس طرح موقف اپناتی رہی کہ پتہ ہی نہ چلے لوگوں کے کہ بھئی یہ مخالفت کر رہے ہیں یا حمایت کر رہے ہیں۔ تو یوسف رضا گیلانی کا بیان بھی اسی طرح کا ہی ہے کہ ہم مخالف نہیں ہیں کینالز کے، ہمیں تحفظات ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیسا بیان ہے؟ تو اس پر لوگوں نے پیپلز پارٹی کے موقف کو بالکل مسترد کیا ہے، عوام نے، سندھ کی عوام نے، کہ پیپلز پارٹی ڈنڈی مار رہی ہے، پیپلز پارٹی منافقانہ رویہ اپنا رہی ہے کینالز کے معاملے پر سندھ کے عوام کے ساتھ۔ تو سندھ کی عوام جو ہے، مختلف جو طبقات ہیں، ہر مکتبہ فکر، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، وکلاء تنظیمیں، صحافتی برادری، مزدور، کسان، شاگرد، یہ تمام لوگ ان کینالز کے خلاف نکلے ہوئے ہیں۔ سندھ کا کونا کونا، گاؤں، دیہات، شہر، قصبے، ہر جگہ پہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی والوں کا تو جینا حرام کیا ہوا ہے عوام نے، لیکن پیپلز پارٹی نے دوہرا معیار اپنایا ہوا ہے۔ رانا ثناء اللہ کو میں سن رہا تھا، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی کینالز کے معاملے پر سندھ کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس طرح کا کوئی بیان تھا کہ وفاق کے خلاف حملے ہو رہے ہیں سندھ میں۔ بھئی وفاق جب حملہ کرے گا سندھ پر، سندھ کے لوگوں کے حقوق پر، دریائے سندھ پر مزید کینال آپ بنائیں گے پنجاب میں، تو سندھ کی عوام آپ کو پھول پہنائے گی؟ پھر سندھ کے عوام سے بھی وہی توقعات کریں نا جوابی۔ یہ کہ کیسا بیان ہے کہ بھئی سندھ میں حملے ہو رہے ہیں؟ وفاق کے خلاف حملے نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے فیصلے کے خلاف حملے ہو رہے ہیں۔ آپ کا یہ غلط فیصلہ ہے موجودہ وفاقی حکومت کا کینالز نئے قائم کرنے کا، اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ تو یہ وفاق پر حملہ کیسے ہوا؟ تو سندھ احتجاج بھی نہ کرے، سندھی عوام احتجاج بھی نہ کرے، آپ کو جو دل کرے کرے، سندھ کے لوگوں کو حقوق چھینے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، آپ کو کوئی احتجاج بھی نہ کرے۔ تو اب آصف علی زرداری صاحب بیمار ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے سیاسی بیماری ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بیمار ہیں۔ یہ میرا جو اپنی کیلکولیشن ہے یا اسسمنٹ ہے یا انفارمیشن ہے، میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب بیمار ہیں۔ حالانکہ عمر بھی اتنی بہت زیادہ نہیں ہے، 69 سال عمر ہے۔ خورشید شاہ بھی بڑے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ان سے بڑے ہیں آصف علی زرداری سے۔ مولانا فضل الرحمان 72 سال میں 71 میں ہیں، خورشید شاہ 72 میں چل رہے ہیں، اور زرداری صاحب 69 میں چل رہے ہیں۔ تو زرداری صاحب چھوٹے ہیں مولانا فضل الرحمان اور خورشید شاہ سے بھی، اتنی بڑی عمر پہ نہیں ہے۔ اللہ ان کو صحت دے، ہم دعا کرتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کا 4 اپریل کو دیکھیں گے کہ جلسہ کس طرح ہوتا ہے، کامیاب کس طرح کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں کینالز کے معاملے پر سندھ کے عوام کو کیا پیغام دیتی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔